ریلیشن شپ کوچ، ان سے پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر اردو یا انگریزی جاننے والے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ پبلک سیکٹر والے جب ہم لوگوں سے ٹریننگ لیتے ہیں، وہ اپنے بچے جو ان کے اپنے بچے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے ساتھ جوڑنے کی پھر کوشش کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارے بچے انگریزی بولیں، آپ انگریزی بولتے ہیں وہ بولنا سیکھ لیں۔ عورت اگر اپنے ہسبینڈ کو موڈ دکھا رہی ہے تو بڑا اچھا رشتہ چل رہا ہے۔ ویلکم ٹو بخاری پوڈ کاسٹ۔ مولا کائنات کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ میں آج جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں، جس شخصیت کے ساتھ آپ کا تعارف کرانے جا رہا ہوں اور جس شخصیت سے ہم آپ اور میں استفادہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان سے پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر اردو یا انگریزی جاننے والے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں استفادہ حاصل کیا ہے۔ میری مراد پاکستان کے مشہور نامور لائف کوچ، ریلیشن شپ کوچ سید اعجاز بخاری صاحب سے ہے۔ بخاری صاحب، آپ نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، اس میں آپ نے بہت سارے جو ہے لوگوں کو سکھایا ہے، اسپیشلی ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے۔ تو پاکستان میں، پاکستانی کانٹیکسٹ میں ٹیچرز کو ٹرین کرنے کا تجربہ کیسا تھا اور آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ جناب والا، استاد کے ساتھ جب تربیت کی بات کرتے ہیں، چونکہ تربیت آنی تو وہیں سے ہے، اور جب اس کو آپ ٹریننگ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو میری جتنے بھی اساتذہ، میں تو زیادہ تر گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے جو پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے لوگ تھے ان کو ٹریننگ کرانے کا مجھے موقع ملا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹریننگ کرانے کا موقع ملا، اور دونوں میں ایک واضح فرق ہمیں ضرور نظر آتا ہے۔ جو پبلک سیکٹر کے جتنے بھی مجھے ٹیچر سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، یہ ٹریننگ کرانے کا موقع ملا، جو رکھ رکھاؤ، جو سبھاؤ، سلیقہ، کیریکٹر کے اوپر زیادہ اہمیت دینا، اور یہ سب چیزیں مجھے وہاں بہت زیادہ ملی۔ لیکن وہ کہیں نہ کہیں جو لیک کر جاتے تھے وہ ایکسپوجر ان کے پاس وہ نہیں ہوتا جو پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کے پاس ہوتا ہے۔ کیونکہ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کے پاس ایکسپوجر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو مالکان ہیں وہ بار بار باہر جا ادھر جا، وہ تحقیق کو اور طرز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اور طرح سے کمرشل کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ جو پبلک سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں ہمیں اس طرح کی کمرشلائزیشن چونکہ نظر نہیں آتی ہے، اس لیے ان کے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں موٹیویشن ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ لیکن میں اگر ذاتی طور پر آپ کو میں بتاؤں، چونکہ میں نے کچھ 6 لاکھ سے زیادہ پبلک سیکٹر کے لوگ ٹرین کیے ہیں، تو میرا ان کے ساتھ جتنی بھی وابستگی ہے آج تک، یعنی کسی کو اگر 10 برس پہلے بھی میں نے ٹریننگ کرائی تھی یا 15 برس پہلے، تو آج بھی انہیں میرا کوئی جملہ، کوئی تک بندی کسی نہ کسی حوالے سے یاد ہے۔ اور یہاں تک کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو رکھ رکھا اور بھرم جو نظر آتا ہے وہ اس سیکٹر میں ہمیں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پبلک سیکٹر والے لوگ جڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج بھی اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی فون کر لیں، کس سے بات کر لیں، تو وہ یہاں تک کہ کچھ تو ایسے ہوتے کیسے سر میں کھڑا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو تہذیب ہے، وہ جو رکھ رکھاؤ ہے، وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے پبلک سیکٹر میں بہت زیادہ ہے۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا ہلکا سا فقدان آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ہاں وہ نہیں ہے، وہ بھی ظاہر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن پبلک سیکٹر میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ دوسری بات میں دیکھیں کہ پبلک سیکٹر والے جب ہم لوگوں سے ٹریننگ لیتے ہیں، وہ اپنے بچے جو ان کے اپنے بچے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے ساتھ جوڑنے کی پھر کوشش کر دیتے ہیں، چونکہ انہیں ایک ایکسپوجر مل چکا ہوتا ہے۔ اور جتنا ہماری حکومتیں اب ان کے اوپر خرچ کر رہی ہیں کہ لمبے عرصے سے پبلک سیکٹر کے اوپر ٹریننگ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج سے 20 برس پہلے والے استاد کو دیکھیں اور اگر آج وہ کسی کیپیسٹی میں کام کرے تو وہ خود بھی اپنے اندر ایک واضح فرق محسوس کر لیتا ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے آج سے 20 برس پہلے کے استاد کی بات کی اور آج کے استاد کی، پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کو بے شک جوڑ لیں یا الگ الگ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کا جو تکریم ہے، جو اساتذہ کا جو احترام ہے، وہ بتدریج کم ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے میں اپنی رائے میری غلط ہو، لیکن میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اساتذہ کا احترام کم ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیں، ایک تو تکریم میں مجھے اکثر یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ جو تو عزت سکھانی ہے جس نے، وہ استاد ہے۔ جی جی، جس استاد نے عزت سکھائی اس کی آج بھی عزت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سکھا رہا ہے اس کے ہاں ہو رہی ہے، جو نہیں سکھا رہا اس کے نہیں۔ پھر جب سے میڈیا تھوڑا ایک اور طرح کا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہی بھرم اس طرح سے نہیں رہا، تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں، ہمیں کہیں سے نظر آ جائیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب تکریم میں کمی نہیں آئی۔ اب آبادی بڑھی، چیزیں بڑھی، ایکسپوجر بڑھے اور لوگ اس کو سمجھنے کا ایسا سلسلہ ہوا ہے۔
لیکن جو استاد آج بھی سکھا رہا ہے اس کی عزت ہے, اور جو نہیں اس طرز پر سکھا پا رہا ہے, پہلے نہیں بھی سکھاتے تھے نا تو بھی عزت ہوتی تھی. اب یہ کہ وہ سکھا رہا ہے, جوڑ رہا ہے, آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سمجھا رہا ہے, تو ذات ساتھ جڑ جاتا ہے. تقریب میں کمی آئی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا, ایک بڑی اہم بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ جیسے ٹویٹر کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں, یقیناً وہ سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب ٹویٹر پہ جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اس کو اگر دیکھیں تو جو جیسے لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں طوفان بدتمیزی بھی بڑھ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر ہمیں پڑھے لکھے اور لکھے پڑھے کا فرق جاننا ہے. اس میں پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے اساتذہ بھی, باقی اساتذہ بھی, وہ بورڈ کے اوپر جب لکھنا شروع کرتے تھے نا, شروع سے لکھتے تھے آخر تک, اور ان کی زیارت تبھی ہوتی تھی جب بورڈ ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد وہ فرماتے تھے کہ اے لکھ لو, میں مٹا دینا جی. اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. اب وہ جب لکھ کے, وہ پڑھے ہوا جو پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, وہ دیکھے بغیر, سمجھے بغیر, چیزوں کرے بغیر وہ اس کو لکھے جا رہے ہیں, وہ اس سے کچھ اخذ نہیں کر پا رہا. جب آپ اتنا لکھتے ہیں جتنا آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر آپ بنیادی طور پر پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر ہیں لکھے پڑھے. دوسری بات, جس بدتمیزی کی آپ بات کریں اس کا تربیت سے تعلق ہے, اس کا پڑھے لکھے ہونے سے تعلق نہیں ہے. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جنہیں الف بے پڑھنی نہیں آتی لیکن غضب کی تہذیب ان کے ہاں موجود ہے, تو اس کو آپ اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. اب میں اکثر پوڈ کاسٹ پہ جاتا ہوں, ادھر ادھر جاتا ہوں, لوگ ہمیں یہاں تک کہ پوڈ کاسٹ کے جو وہاں پر بیٹھے پروڈیوسرز ہوتے ہیں یا وہ جو ہمارے اینکر پرسنز ہوتے ہیں, ہوسٹ ہوتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں سر کوئی ایسی بات ضرور کیجیے گا جو وائرل ہو جائے. اب جب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ایسی بات کیجیے گا جو وائرل ہو جائے, اب یہ ہمارے اوپر ہے. تو ہم ان سے اکثر, میں خاص طور پر ان سے, حالانکہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی, مجھے یاد نہیں رہی, میں آپ سے عرض کی دیتا تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ صاحب میری ایک رائے ہے, میں اسے پیش کر سکتا ہوں. اس میں اگر وائرل ہونے والی کوئی بات ہوگی وہ ہو جائے گی, اور اگر اس میں نہیں ہے تو میں اپنی رائے وائرل کرنے کے لیے تو پیش نہیں کر سکتا نا. میری ایک رائے ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب میں ایک پوڈ کاسٹ کے لیے گیا, اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ جن کے ساتھ بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں آپ سید زادے ہیں, آپ حضرت علی کے اوپر میں بات کر رہا تھا, آپ مولا علی پہ بات کر رہے ہیں, کم از کم لڑکی سے کہ کپڑے تو ٹھیک پہن کے بیٹھ جائے. تو میرے پاس فون آیا, باقاعدہ فون میرے کو سننے سمجھنے والے, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ صاحب جب مجھے بلایا جاتا ہے تو مجھ سے کسی کے کپڑوں کا انتخاب نہیں کرایا جاتا, مجھے بلایا جاتا ہے, میں نے اپنی رائے دینی ہے. میں نے جب آپ کی خدمت میں اپنی رائے پیش کی اور میں نے کہا میں تو سمجھ رہا تھا مجھے سن رہے تھے, مجھے تو اب انداز ہو کہ اب تو کسی اور کو دیکھ رہے تھے. تو آپ نے اور ہم نے یہ طے کرنا ہے. آج آپ ہیں مدرسہ صاحب, میں ہوں, میں آپ کی خدمت میں تشریف رکھتا ہوں, ہم بیٹھ کے وہ بات کریں جس سے لوگوں کی تربیت ہو, اور ہم یہی کر سکتے ہیں. اب اگر 200 لوگوں میں سے 190 لوگ کی تربیت نہیں ہوئی اور وہ 10 لوگ جو ہمیں سن چکے ہیں ان میں سے 5 کی بھی تربیت ہوگی تو ہم یہی کر سکتے ہیں. تو آپ اس طوفان بدتمیزی جو بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ خود سے کچھ لوگ کرتے تھے, اب جب اس کو پذیرائی ملنا شروع ہوئی کہ بدتمیزی کی پذیرائی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نامناسب جملہ نیچے کو لکھ دے, 20 لوگ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, کوئی اس کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے, کوئی اس کے خلاف آ رہا ہوتا ہے. آپ کو اچھی بات تحریر کر دیں اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب آپ کے بہتر ہونے کی تو نشانی یہ رہے گی کہ آپ کے جتنے کم ویوز ہیں شاید اتنے آپ بہتر ہیں, چونکہ پھر ایک مخصوص طبقہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ٹریننگ کی بات کر رہے تھے, تو ٹریننگ کی طرف میں ایک دفعہ پھر واپس آنا چاہوں گا. پاکستان کا سب سے بہترین بیٹسمین, آج کل ان کا اچھا وقت نہیں چل رہا, بابر اعظم, بلکہ وہ پوری دنیا کے سب سے بہترین بیٹسمین ہیں. لیکن جب بھی انہوں نے کسی ٹور پہ جانا ہوتا ہے تو وہ ٹریننگ کرتے ہیں, ٹریننگ سیشن لیتے ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ ٹیچرز ٹریننگ نہیں ہے. ٹیچرز ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے جو ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے تو اس میں جو شیڈول بنایا جاتا ہے, جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں, کیا وہ کافی ہیں ٹیچرز کے لیے؟ نہیں, وہ نہیں. ایک تو میرا ٹریننگ کا جو ذاتی نظریہ آپ کی خدمت پیش, یہ میری بالکل ذاتی رائے. ایک تو ٹریننگ جب اگر آپ 8 بجے شروع کرتے ہیں نا سویرے, تو ٹریننگ 1-1.5 بجے ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں ٹریننگ چلتی ہے شام 7 بجے تک. بالکل ٹھیک. اگلا تو نچڑ جاتا ہے. میں آپ کو یہاں تک کہ اس نظام تعلیم کے حوالے سے بتاؤں کہ اگر کوئی شخص 45 منٹ فزکس پڑھا کے گیا ہے, ٹھیک ہے, اب بھی وہ فزکس ہضم نہیں ہوئی, پروسیس نہیں ہوا, انگریزی کا استاد آ گیا, اب انگریزی والے نے اس کا ڈبہ دماغ کا کھول کے اپنے آپ بھر دیا اس میں. اب انگریزی کے استاد والے کو اور فزکس والے کو تھوڑا وہ فروٹ چاٹ بنی, ایک اور صاحب معاشرتی علوم والے آ گئے, انہوں نے اپنے سے کا ڈبہ کھول کے اس کے دماغ میں ڈال دیا, نتیجہ اس کا کیا نکلے گا. اسی طرح ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے, ایک صاحب آ کر ٹریننگ کرا کے گئے, ایکٹیویٹی کروائی, یہاں تک 90 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے, آپ کے علم میں ہے یہ. اب 90 منٹ کے سیشن میں آپ نے پوری ایکٹیویٹیز کروا کے ایک چیز ان کے دماغ میں ڈالی ہے, اب انہوں نے اس کو پروسیس کرنا ہے, اس کے اوپر ریفلیکشن لینا ہے, چیزوں کو سمجھنا ہے, ریلیٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہیں. ابھی وہ وہیں ڈبہ بند, ایک اور ہے اس نے ڈبہ کھولا, ایک اور اپنے سے اس میں ڈال کے چلا گیا. تو ٹریننگ ایسے تو نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں نارملی جو ٹریننگ کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھیے
TNA ایک ہوتا ہے, ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ, آپ جانتے ہیں اس چیز کو. yes. اب TNA کرنے والے اور, اس کو پیش کرنے والے اور, اس کے اوپر مٹیریل بنانے والے اور ڈیلیور کرنے والے اور ان کا آپس میں کبھی تعلق نہیں بن پاتا. اور فیلڈ کی وہ چیزیں وہ اور ہیں. اچھا, اب کیا ہوا کہ ایک دفعہ TNA کی بات ہوئی کسی ادارے کے, میں نام تو ظاہر نہیں لے سکتا, میں نے اسے کہا TNA کروا لیں. کہنے لگا اسے کرا لیا. میں نے کہا سر ہم نے کرانا ہے, بتانا ہے, تو آپ ہمیں بتائیں اسے کیسے کرا لیا. اب جو TNA کرایا تھا وہ آفس میں بیٹھ کے TNA ہو گیا تھا. اب جن کے لیے ٹریننگ کر رہا ہے اسٹیک ہولڈر تو وہ ہے. آپ جب اسٹیک ہولڈر کو لے کر آتے ہیں اور اس سے TNA کراتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا جناب کنے میاں سا ہوندہ ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ ہمارے علاقے کے مسائل کیا ہیں. اب مسائل کچھ ہیں, وسائل کچھ ہیں, نتائج کچھ نکل رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر یہی ہوگا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ ٹریننگ کے اوپر پھر اعتراض کرتے ہیں, ٹرینر پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ اس پورے میکنزم پہ اعتراض نہیں کر سکتے جو بڑے لوگوں نے سنبھالا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ بھی, میں ان کے 18ویں گریڈ کے آفیسرز کو ٹریننگ کرا رہا ہوں. وہ مجھے کہنے لگے کہ صاحب یہ جو آپ ہمیں بات بتا رہے ہیں ادب احترام کی, ان کی, یہ ذرا 19-20 والوں کو بھی تو بتائیں نا, بڑی بےزتی کرتے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ میں ان کو بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے ہفتے سونا والے بھی یہی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جس کا صاحب جتنا بس چلتا ہے نا اتنا وہ خراب ہے. اور میرا تو ذاتی نظریہ, اگر 19-20 والوں کا رویہ, نظریہ, خیالات درست ہوں تو 18-16 کو ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل میں تو اوپر ہے نا بندہ بیٹھا ہوا. اگر وہ ٹرینڈ ہے, وہ ادب احترام تکریم کے ساتھ چیزوں کو اہمیت کے ساتھ دیکھتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں تو 18ویں والا ٹھیک نہ دیکھے یا 16ویں والا ٹھیک نہ دیکھے. تو ہے تو سارا خوف کا سلسلہ. آپ کا خوف کا سلسلہ وہاں سے, یعنی 19 والے نے 18 والے کو خوف دیا, 18 والے نے 16 والے کو دے دیا, 16 والے نے 14 والے کو دے دیا, 14 والے نے 11 والے کو دے دیا. یہ خوف کا جب سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے؟ وہ ٹریننگ فار دا سیک آف ٹریننگ رہ جاتی ہے. ایک اور ادارے کا میں آپ سے عرض کروں, ایک ادارے میں مجھے بلایا گیا, وہ رٹوانے میں اس سے بڑا ادارہ شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا اس وقت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے پیراگوجی کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے, یعنی پڑھانے کا طریقہ آپ نے بتانا ہے. میرا ایریا یہ ہے کہ آپ آسان چیز کو اسسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں وغیرہ. تو اس میں فن فیلڈ تھا سارے کے ساتھ. تو میں نے ان کے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا سر آپ کا ادارہ اتنا کامیاب ہے, آپ کے ہر دفعہ بورڈ میں پوزیشنز بھی آ جاتی ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے میتھڈالوجی کی, ان چیزوں کی؟ آپ کو تو ایک ہی میتھڈ ہے رٹوانے, اس کے اوپر کون سے میں میتھڈ بتاؤں؟ تو انہیں بڑی اچھی بات فرمانے, کہنے لگے شاہ صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں, ٹریننگ کاروائی ہوتی ہے. دنیا کو بھی تو بتانا ہے ہم اپنے ٹیچر کو ٹریننگ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے, اور دنیا کو وہی لفظ بتانے جو دنیا مانتی ہے, اندر ہم نے اپنے کام کرنے. تو یہ اگر آپ بات سمجھیں تو یہی فلسفہ چل رہا ہے ہر جگہ پہ, ٹریننگ فار دا سیک آف ٹریننگ. میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا, ناٹ ٹرینڈ ٹو بی ٹرینڈ, یعنی ہماری اتنی بھی تربیت نہیں ہو کہ ہماری تربیت کی جا سکے, چونکہ اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. میں ایک آپ کے ساتھ تجربہ شیئر کرتا ہوں. ایک پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا پیلی کے نام سے نا, 3 سال تک وہ سارا سسٹم چلتا رہا, ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا. اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ آپ نے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے, اور میڈیم آف انسٹرکشنز جو ہے وہ انگلش ہوگا, ایون کلاس روم میں بھی انگلش ہوگا. لیکن جس دن آخری دن ہم نے ٹریننگ کروائی تھی, اس آخری دن کے بعد کبھی بھی وہ ہمیں نظر نہیں آیا. تو جب اس طرح کے مسائل ہیں تو اس میں لینگویج جو ہے وہ کتنی اہم ہے. جیسے کہ ہماری 99.9% جو ٹریننگز ہیں اس میں میڈیم آف انسٹرکشن تو انگلش ہوتا ہے, تو وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں اب اس کو اسپوکن انگلش کے ساتھ جوڑ کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے باتیں عرض کروں, آپ جب تک اپنے علم کو, اپنی تعلیم کو, اپنی تربیت کو اپنی زندگی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے نا, وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے پوری دنیا میں مشق جو ہے نا کرائی جاتی ہے, ہمارے ہاں وہ بھی پڑھائی جاتی ہے, کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسے ہی. تو جو چیز کرائی جاتی ہے جب وہ پڑھائی جائے تو وہ پڑھائی جا سکتی ہے, کرائی تو نہیں جا سکتی. ایک بنیادی نقطہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ انگریزی زبان, اب یہاں تک چھوڑیے, پی پی ٹیز بنتی ہے نا ٹریننگ کرانے ہم لوگ جاتے ہیں, پی پی ٹی انگریزی میں ہوتی ہے, وضاحت اردو میں ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم اردو میں بنا کے پی پی ٹی چلے جائیں, کہتے ہیں یہ تو پینڈو ہے. یعنی وہ ان کو اس سے بڑا جوک کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ پی پی ٹی اپنی اردو میں نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے, وہ آپ کو انگریزی میں بنانی ہے. اچھا جب آپ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے انگریزی اردو دونوں میں اس کو مکس رکھنا ہے, یہ اردو میں اور انگریزی کو سمجھ بھی تو مقصد تو سمجھانا ہے, متاثر کرنا تھوڑی ہے. تو میں اسی لیے تو کہتا ہوں ہم متاثر کرنے جاتے ہیں اور متاثر ہی کر کے آتے ہیں. ان اگلے کو سمجھ نہیں ہے تو اس کا پھر کیا آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ جب کبھی بھی آپ چاہتے ہیں میڈیم آف انسٹرکشن اگر آپ نے انگریزی رکھا ہے تو کس لیے رکھا ہے, تاکہ ان کو بول چال میں دقت نہ ہو. اب وہ بولنے والی انگریزی ہے ہی نہیں. جب آپ بولنے والی انگریزی پڑھا نہیں رہے تو بولنے والی انگریزی کا آپ تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل سے مشکل لفظ
آپ کے اس کے انسٹرکشن میں موجود ہوتے ہیں. مشکل سے مشکل ٹیکسٹ وہ آپ کی موجود ہیں. یعنی جو آپ ٹیکسٹ پڑھا رہے ہیں, اس کو چھوڑیے اردو کے اوپر آپ دیکھ لیجیے. اردو کے کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں صفحے کے شروع میں, کتاب کے شروع میں. آپ اپنے طالب علم سے کہیں اس کا مطلب تو بتا دو, نہیں بتا سکتے, اس کو وہ پڑھایا نہیں جاتا. تو زبان کا تو اردو انگریزی کے حساب سے تو ہمارا کوئی حال نہ رہا. اب میرا ادارہ ہے, ہم لوگ 32 سال سے ہم لوگ انگریزی پڑھا رہے ہیں, زبان ہی سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بولنے والی اور ہوتی ہے, لکھنے والی اور ہوتی ہے. اچھا, ایک آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, میں سچی بات ہے آپ کی ویڈیو کو نا زبانی یاد کر کے بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں. اس میں جو اسپوکن کے حوالے سے ہے وہ کوئی کس طرح ہم باقی تمام ٹیچرز کیسے اس کو کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو آسان طریقے سے انگلش کی طرف یا کسی بھی لینگویج کی طرف راغب کر سکتے ہیں, خصوصاً انگلش کی بات کریں. دیکھیے, آپ نے جب کسی بھی چیز کی طرف کسی کو راغب کرنا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے دعوت زبانی دینے سے پہلے عملی دعوت دی. اور عملی دعوت کیا ہوتی ہے کہ آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ میرے بچے جھوٹ نہ بولیں, میں جھوٹ نہ بولوں, وہ نہیں بولیں گے. آپ کہتے ہیں ہمارے بچے انگریزی بولیں, آپ انگریزی بولتے ہیں وہ بولنا سیکھ لیں گے. لیکن آپ انگریزی بولیں گے اس طرح کی, مثال کے طور پر میں اگین ایک ٹاپ کلاس یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ کو کروانے گیا ٹریننگ, میتھڈس کے اوپر گیا تھا. میرے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کین آئی ٹاک وتھ یو, کہنے لگا میں نے پہلے پتہ سی تمہیں انگریزی نہیں آتی, انہوں نے پیچھے پایا ساڈے, دیٹ واز اے سینٹینس, اور وہ ہیڈ تھے یعنی بڑے تھے اس کے. میں نے کہا سر فرمائیے میں نے اس میں کیا غلط بولا, کین آئی ٹاک وتھ یو, کہتے تینوں کہنا چاہیے کین آئی کنفیبولیٹ وتھ یو. لو جی, اب اس کے لیے ڈکشنری چاہیے ہوگی. تو دیکھیے ابلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اب جو بات کہہ رہے ہیں اگلے کو سمجھ آئے گی تو وہ آپ کو جواب دے گا نا. تو ہماری زبان کا ٹریٹمنٹ ہی غلط ہے. اب زبان ٹکڑوں میں ہوتی ہے, ہمارے ہاں جملے موجود ہیں اس کے لیے. آپ دیکھیں یہیں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کسی دوست سے کہتے ہیں کہ چلتے ہو پھر, یہ چلنا ہے پھر, اب یہ جملہ تو نہیں ہے نا. وہ آگے سے کہتے ہیں رکنا, وہ کہتے ہیں کنی دیر, وہ کہتے ہیں 2 منٹ, کہتے ہیں ویکھ لیں. پھر 2 میں گفتگو مکمل ہوئی اور کہیں ایک جملہ نہیں ہے. انگریزی میں ہم جائیں گے جی جی تو پھر جملہ بنائیں گے, اور جب ہم جملہ بنانے کے لیے جائیں گے تو ہم رہ جائیں گے, پھر اس کے رولز اور ریگولیشنز دیکھتے پڑیں گے, آ جائیں گے. اچھا پھر کیا ہوگا, پھر سامنے والے آپ کو انگریز تنگ نہیں کرے گا, آپ کے سامنے والا آپ کو کہے گا وہ ڈڈ لگنا سی, وہ ڈز لگنا تھا, وہ یار ہیز لگا دیا تو نے, یہاں پر تو ہیو لگنا تھا. یعنی وہ بول پڑا ہے, پھر وہ اگلی دفعہ بولے گا نہیں. تو آپ کے اپنے اگر آپ انگریزی بولنا چاہتے ہیں, استاد صاحب چاہتے ہیں انگریزی بولے, تو ٹکڑوں میں اپنے کلاس, میں نے اس کے لیے بڑے اسپیشل پروگرامز بنائے ہوئے ہیں, کورسز ہیں ہم لوگوں کے 100-200 کے ٹیچرز کر رہے ہیں کورسز. اچھا, میں اسی کے ساتھ ایک آپ کو معذرت آپ کو روکا ہے, ایک ضمنی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ آپ جو میرے ویورز ہیں, جو آپ کے ویورز ہیں, ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ آپ کے چینل پہ جا کے وہ کس طرح گائیڈ لائن لے سکتے ہیں, آپ کے توسط سے, میرے توسط سے لوگوں کو رہنمائی مل جائے گی, جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں. جی, یہاں گارڈن ٹاؤن میں ہمارا ادارہ ہے سید اعجاز بخاری انسٹیٹیوٹ, جس کو سیبز انسٹیٹیوٹ ہم کہتے ہیں. وہاں پر ہم آئلٹس, ٹوفل, اسپوکن انگلش اور پی ٹی ای کے کورسز کرواتے ہیں, اور برس سے ہم کروا رہے ہیں. اور یہاں پر ہم خاص طور پر ہم نے کورسز بنائے اساتذہ کے لیے, علماء کے لیے, فقہاء کے لیے, ان لوگوں کے لیے انگریزی زبان جو پریچنگ کے لیے, تبلیغ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے قراء حضرات کے لیے بنائے ہیں. اس طرح اساتذہ کے لیے, جو کہ میں نے ESP کا میرا ایک ہے انگلش فار اسپیسیفک پرپس, تو اس میں 86 شعبے ہیں جن کے لیے میں نے انگریزی کے کورسز بنائے اور چلائے ہیں. جیسے بیوٹیشین کو جو انگریزی چاہیے وہ ڈاکٹر کو نہیں چاہیے, جو ڈاکٹر کو انگریزی چاہیے وہ لائر کو نہیں چاہیے, جو ٹیچر جو ان کا یوز, جی جو اس کا وہ جارگنز بھی وہی ہوتے ہیں, رجسٹرز بھی وہی ہوتے ہیں, وہ پھر وہی والے ظاہر سارے استعمال ہوتے ہیں, اور وہ بڑے تھوڑے تھوڑے وقت کے کورسز ہیں. اور خاص طور پر اساتذہ کے لیے جو ہم نے کورس ترتیب دیا, اس میں پرابلم ہمیں یہ آتا ہے کہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ٹکتے نہیں ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو لیتا نہیں ہے. ہمیں 25 لوگ ایک کلاس کے اندر چاہیے ہوتے ہیں, 100 کے ساتھ ہم لے کر چلتے ہیں. اس وقت ہمارے 300 اساتذہ کے گروپس چل رہے ہیں, تو 100 کے ہم گروپ اٹھاتے ہیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے, اور ان کو ہم لوگ 6 مہینے کا وہ کورس کراتے ہیں. وہ 1 مہینے کا نہیں ہے, چونکہ 1 مہینے میں نہیں آتی انگریزی, وہ 6 مہینے کا کورس ہے, اور بہت ہی سستا کورس ہم نے ان کے لیے بنایا ہوا ہے. وہ جو کہ پیکیجز ڈیل ہوتی ہے انہی کے ساتھ جا کر ہوتی ہے. تو اس میں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 6 مہینے کے بعد ان کو انگریزی نہ آتی ہو, یا انگریزی سمجھ نہ آ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے اس کا رکھا ریکوائرمنٹ, آپ یہ کام کرتے جائیں, میرے اللہ کے کرم سے. اور یہ آن لائن ہے, یہ ان کیمپس بھی نہیں ہے, آپ جہاں بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے ہوئے بس آپ کے پاس موبائل کا پیکج یا کسی کا وائی فائی کا کوڈ ہونا چاہیے, آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں, چونکہ لوگوں تک بات پہنچے. باقی جہاں تک چینل کا تعلق ہے, وہ یوٹیوب میں جا کر سید اعجاز بخاری لکھیں, میرا چینل آ جائے گا. اور اس کے میں 2 چیزیں موجود ہیں, ایک تو انگریزی زبان سے متعلق ہے, اور دوسرا یہ جو میرا لائف کوچنگ والا, ریلیشن شپ کوچنگ والے, ان دونوں ایریاز پر بات. اچھا, میں ایجوکیشن کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم اسپیکنگ پہ بات کرتے ہیں, پڑھنے پہ بات کرتے ہیں, ٹریننگ پہ بات کرتے ہیں, اسی طرح رائٹنگ سکلز بھی ہیں.
ایک کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے ایک ریسرچ پیپر تھا یا کچھ ایسی چیز گزری جس میں نے یہ دیکھا کہ جو رائٹنگ سکلز ہیں وہ انفیکٹ بندے کے اندر ان بلڈ ہیں, اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, کیا سین ہے؟ دیکھیے پہلے تو ہم ایک المیہ کو سمجھیں کہ ساری زندگی ہمیں انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ایم اے کر گئے, ایم فل کر گئے, پی ایچ ڈی کر گئے, جو بھی پوسٹ پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں, ایک پیراگراف نہیں لکھ پا رہے ہوتے اور ساری زندگی انگریزی میں رہا سب کچھ. تو یہ کون ان سے پوچھے گا صاحب کہ یہ جو ہم 18 صفحوں کے مضامین بھی لکھ کے آ جاتے تھے, سب کچھ کر کے آ جاتے تھے, 1000 ورڈز کا لکھا, 500 کا لکھا, 700 کا لکھا, کیا ایسا ہوا کہ ہم لکھ ہی نہیں پاتے؟ ایک پیرا نہیں بچہ لکھا, جو کہ ہم آئلٹس میں پڑھاتے ہیں 250-300 لفظ لکھنے ہوتے ہیں آئلٹس میں. اب 250-300 لفظ ایک ایم فل نہیں لکھ پا رہا ہوتا. ویسے آئلٹس آج کل پورے پاکستان کو کرنا ہے جی تو اس میں وہ کوئی نہیں کر پا رہا ہوتا. اب جب وہ 250 لفظ نہیں لکھ پا رہا ہے ایک ایم فل کا اسٹوڈنٹ, تو یہ کتنا بڑا کوسچن مارک ہے, کتنا بڑا سوالیہ نشان اس نظام تعلیم کے اوپر. ہم نے اس کو بھی لکھ کر دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا تفہیم کا ایک سوال ہوتا ہے, تو میں بھی اردو کی بات کرتا ہوں. بالکل. اب تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں لکھے ہوئے کسی چیز کو اگر آپ پڑھ کے سمجھ کے اور اپنی زبان میں بیان کر لیتے تو آپ کو تفہیم ہے آپ کی اس سے, ادروائز نہیں ہے. ہمارے ہاں سوال مختصر ہوتا تھا, مثال اتنا ہی پوچھ لیتے تھے کہ مسٹر چپس کون ہے, چھوٹا سا سوال ہے. اب مسٹر چپس کے متعلق بتا کہ صاحب وہ ٹیچر ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیں, جو بھی ہے. اب جو ہی انہوں نے کہا مسٹر چپس یہ ہیں, تو سوال کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جواب کو بھی ہمیں یاد کرنا ہوتا تھا. اور جو بڑے اچھے اساتذہ ہوتے تھے وہ کہتے تو ہو ہٹا لیں, از ادر لا لیں, اور اس طرح کر کے آپ کرا دیتے. تو تفہیم تو وہاں کہیں نہ ہوئی. جب وہ تفہیم نہیں ہوئی تو تفہیم ہوگی, لفظ آئیں گے, اسٹرکچرز آئیں گے, تو آپ اپنے لفظوں میں سے بیان کر سکیں گے. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا, آج ہم ایک جملہ درست نہیں لکھ پاتے. اس کے اوپر پھر ہم نے کورسز بنائے, ہمارے 3 لیولز ہیں اس کے اوپر. اچھا. رائٹنگ کا جو لیول 1 ہم نے بنایا ہے وہ 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کے جتنے بھی بچے ہیں, اگر وہ لیول 1 کر لیتے ہیں تو 6ٹھی سے 10ویں تک جتنے ان کے انگریزی کے جو سوالات ہیں وہ ان میں بڑی آسانی سے خود لکھ کے جواب دے سکتے ہیں. اسی طرح جو 10ویں سے 14ویں تک کے اور 14ویں سے ایم اے تک کے, ان کے لیے علیحدہ ہم نے لیولز بنائے. اس کے بعد جا کر سی ایس ایس کا لیول بنتا ہے. ایک اور آپ دیکھیے کہ ہمارا وہ جو بچہ نمبر لے کر آ رہا ہے, وہ نمبر تو مل رہے ہیں اس استاد کو جس نے نوٹس بنائے تھے. ٹھیک ہے. کیا وہ میرے بچے کے نمبر ہیں؟ وہ تو استاد کے لکھے ہوئے جملے کے انتقال کے, اس کی منتقلی کا وہ نمبر ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں یہ جو 1100 میں سے 1050 لے لیتے ہیں, قوم کو ان سے خطرہ رہے گا. وہ جو مرمر کے پاس ہوتا ہے اس سے خطرہ نہیں رہے گا. اس سے اس لیے خطرہ نہیں رہے گا کیونکہ وہ پھپھو کو بھی چھوڑائے گا, وہ خالہ کو بھی لے آئے گا, وہ مہمان نوازی بھی کرے گا, وہ ادب اداب بھی کرے گا, وہ دہی بھی سویرے اٹھ کے لے آئے گا, دوسرے کسی کو منہ نہیں لگائے گا. تو اس لیے ضرورت کس چیز کے, تفہیم کی. کر انتقال صرف رہا ہے. انتقال علم کے علاوہ کیا ہے؟ یہ تو آپ بھی استاد ہیں, آپ کو اس بات کا علم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے یہاں پر جو تباہی ہو رہی ہے پھر یونیورسٹیز میں جا کر, ایم اے, ایم فل, بی ایس ہو گئے, سارے شاندار لوگوں کے لکھی ہوئی شاندار کتابیں ہوتی ہیں, اور جو پروفیسر صاحب پڑھانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں وہ اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں کچھ ٹکڑے, ان ٹکڑوں کے بھی آگے ٹکڑے, اور کہتے ہیں یہ کر لو. اور یونیورسٹی میں کیا ہے, بچے پیچھے لگے رہتے ہیں استاد کے, ڈگری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ تو میں نے تو نہیں دیکھا اس کے پیچھے لگنے کے بغیر ڈگری ہو جاتی ہے, شاید کوئی 1-2% ہوں گے. آپ استاد کے ساتھ آپ کی اچھی بنی ہوئی آپ کی ڈگری ہو جاتی ہے. اس لیے پھر جب مارکیٹ میں آتے ہیں وہ اس لائق ہی نہیں ہوتے, نہ انہیں بات کرنی آتی ہے, نہ انٹرویو دینا آتا ہے, نہ انہیں کام کرنا آتا ہے. اور اسی لیے پچھلے دن میں سن رہا تھا پروفیسر ہود بھائی کو, مجھے نہیں پتا وہ آپ کے لیے قابل اعتبار نام ہے, کچھ حوالوں سے ہمارے لیے میرے لیے بہت قابل پتہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ 99% پاکستان کے جو پروفیسرز ہیں پڑھا رہے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ دوسری تیسری کو بھی پڑھا سکیں. اس کے بعد بات کیا رہ جاتی ہے پیچھے؟